السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، میں نے جو مضمون اختیار کیا ہے اس کا عنوان رکھا ہے ائمہ اربعہ کے اصول و اقوال کی روشنی میں دعوت اتحاد اتفاق امت۔ اسی طرح مسائل اور دوسرے ایسے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، کسی نہ کسی امام کو ضرور پکڑ کر کے ہی زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں بھی آپ سے یہی کہنا ہے، خصوصاً علماء سے، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں چھوٹی بڑی چیز کی خبر دے دی، اور میں یہ کہنا چاہوں گا تفصیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو حکم دیا کہ قیامت کے قریب آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے، مدینے سے آگ نکلے گی، اور وہ پہاڑ بھی ہم نے کر کے دیکھا جس کو آگ لگی تھی سن 600 ہجری میں، وہ کالا پہاڑ آگ لگی، اور پیارے رسول کی حدیث کے مطابق کہ شام تک 1000 کلومیٹر لوگوں نے اس آگ کو دیکھا، وہ بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد پیارے رسول نے خبر دی کہ آگے دجال آنے والا ہے، اور پیارے رسول نے مختلف فتنوں کی کہ لوگ اس قدر گمراہ ہو جائیں گے کہ سڑکوں پر بھی فحاشی کرنے لگیں گے کھلے طور پر، وہ زمانہ بھی قریب آ رہا ہے۔ آپ نے خبر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو تم ان کی اتباع کرنا۔ اس سے بڑھ کر کے ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک ذات ہیں جن کا نام اویس قرنی، جن کے بارے میں پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خبر دی، پیارے رسول ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اور پھر وہ اتنے بڑے آدمی نہیں تھے، صرف ان کا ایک عام کارنامہ تھا کہ ان کی عمر بڑی تھی، اگر چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر کے آپ کی زیارت سے مشرف ہو کر کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے صحابہ کے زمرے میں داخل ہو جاتے، جن کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ لیکن ان کی ماں تھیں، بیمار تھیں، ماں کی تیمارداری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ان کو برس کی بیماری تھی، نیک آدمی تھے، دعا کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ برس کی بیماری دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے ذریعے سے ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ پیارے رسول نے حضرت عمر سے اور دوسرے صحابہ سے کہا کہ آئندہ تمہارے پاس آئیں گے ایک شخص جن کا نام اویس بن عامر القرنی ہے، یمن کے رہنے والے ہیں، اور ان کی یہ صفت ہے، اور اس طرح وہ ہمارے پاس نہ آ سکے، جب وہ تم سے ملیں تو میرا سلام ان کو پہنچانا، اور پھر ان سے استغفار اور دعا طلب کرنا۔ یہ بات حضرت اویس قرنی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے وحی اور اللہ رب العزت کی خبر سے دے رہے ہیں۔ اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے دی اویس قرنی کو صرف ماں کی خدمت کے بدلے کہ ان کو پیارے رسول نے اتنا درجہ دیا کہ بتایا کہ ایک شخص آنے والا، ان کا نام یہ ہوگا، اور پھر تم ان سے دعا طلب کرنا۔ اور دعا کی طلب کس سے؟ جو سب سے افضل صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم لوگ ان کو ڈھونڈتے رہے، حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے حضرت عمر کے 2.5 سال بعد، تو پھر کچھ سالوں کے بعد وہ آئے، اور ان کا پتہ چلا تو حضرت عمر نے جا کر کے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ تم ہی اویس بن عامر قرنی ہو؟ کہا ہاں۔ کیا تمہاری ماں تھیں، بوڑھی تھیں، بیمار تھیں، تم ان کی تیمارداری میں رہ کر کے پیارے رسول کے پاس نہ آ سکے؟ کہا جی ہاں، ایسا قصہ ہے۔ پھر پوچھا کیا تمہیں برس کی بیماری تھی؟ ہمارے پیارے رسول نے ہمیں خبر دیا ہے، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے شفا دے دیا ہے، تھوڑی سی جگہ باقی رہ گئی ہے۔ کہا یہ حقیقت ہے۔ تو کہا تم ہی اویس بن عامر ہو جن کے بارے میں پیارے رسول نے ہمیں خبر دی اور تاکید کی تھی کہ ہم تم سے دعا لیں، تو اویس بن عامر ہمارے لیے دعا کرو۔ انہوں نے دعا اور استغفار کیا،
اس کے بعد حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حج کے بعد میں انشاءاللہ کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ تو ان کی پرہیزگاری، حضرت عمر نے کہا کہ میں وہاں کے گورنر کو لکھ دیتا ہوں، تمہارا خاص خیال رکھیں گے۔ تو پرہیزگاری کی بنا پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عام لوگوں کی طرح وہاں جینا چاہتا ہوں، آپ کسی کو نہ لکھیے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی ایک حدیث ہے، پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی نبی کو بھیجا تو اس نبی کے اوپر واجب تھا کہ امت کے لیے جو چیز خیر کی دیکھیں اس کو امت کو بتا دیں، اور جو چیز شر کی ہے اس سے ڈرا دیں۔ پیارے رسول نے خبر دی یہ کچھ ہونے والا ہے، فتنے آئیں گے، یہاں تک کہ قبر پر گزرنے والا آدمی قبر پر لوٹے گا اور کہے گا کہ اس فتنے کی مصیبت سے پناہ مانگنے کے لیے کہتا کہ آج میں اسی قبر میں ہوتا، مجھے یہ فتنے نہ لگتے۔ ان سب چیزوں کی جب پیارے رسول نے خبر دی، اور اویس بن عامر کے بارے میں جن کی صرف اتنی اہمیت تھی کہ والدہ کے خادم تھے اور نیک آدمی تھے، کہ ان کی خبر دی وحی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول نے خبر دی، ان سے دعا کی طلب کی۔ تو اگر ہمارا یہ کہنا صحیح ہو کہ انہی چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کے پیچھے ہی رہ کر کے ہم اپنے دین کو ادا کر سکتے ہیں، تو پھر عقل کو چیلنج ہے کہ پیارے رسول نے کیوں نہیں ہمیں بتایا کہ کچھ ایسی ذاتیں آنے والی ہیں جن چاروں پر عمل کر کے ہی ایک مسلمان اللہ کی مرضی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً یہ چیز واجب نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم ائمہ کرام سے اپنی عقیدت رکھیں، ان سے محبت رکھیں، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیچھے آنے والے مسلمان جو گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رب اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو لوگ ایمان و اسلام کے ساتھ تیرے پاس رخصت ہو کر کے گئے ان کو بھی تو بخش دے۔ تو ہمارے اوپر، ہم سب کے اوپر واجب ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو علم دیا تھا اور ان کے علم کے ذریعے سے جو کچھ آج کر ہمارے سامنے یہ کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہوئے ہم چاروں اماموں کو اپنا امام سمجھیں۔ اگر 5 امام ہوتے، 6 امام ہوتے، ہر ایک کو ہمارے اوپر واجب تھا کہ ان سے محبت کریں اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر جس کے قول کو ہم راجح دیکھیں دلیل کی روشنی میں، اور امت کے لیے جو آسان مسئلہ ہو، عالم کو چاہیے کہ اسی کا فتویٰ دے، خواہ وہ امام احمد بن حنبل کا مسئلہ ہو، امام شافعی کا مسئلہ ہو، کسی مسئلے میں کسی امام کی رائے کو ترجیح دی جا سکتی۔ پھر اسی طرح عقیدے میں ہمیں اپنے ان ائمہ کی جو کی کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے، اور اپنے عقیدے پر نظر ثانی کر کے جو عقیدے ائمہ کے عقیدے کے خلاف ہیں اس کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ائمہ کے بارے میں نے ایک عام بات کہی کہ صاف انہوں نے تاکید کی ہے اور تلقین کی ہے کہ جہاں بھی پیارے رسول کی بات ملے وہی ہمارا عقیدہ ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ ان اقوال کی روشنی میں ہم اپنے رویے کو بدلنے کی کوشش کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا مکلف فرمایا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم ایسا کچھ مخالفت کرتے ہیں تو پھر ہم ائمہ کے خلاف بھی ہیں، اور اللہ کے دین کو یقیناً ہم اصل جو مصدر اور ماخذ ہے اس سے نہیں لے رہے ہیں۔ اگر اس پر عمل کر کے علماء اکٹھا بیٹھنے کی کوشش کر کے اور اختلاف کو ختم کرنا چاہیں تو یقیناً ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، اور مسلمانوں میں جو آپس میں رسہ کسی ہے اس کی بہت حد تک کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ فروعی مسائل کو جو ایسے ہیں کہ اس میں اگرچہ حدیث کے خلاف ہے لیکن ان کی بنا پر ہماری نماز یا ہمارے حج پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا ہے، تو ایک شخص جو حدیث کا داعی ہے اس کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ سختی سے کام لے کر کے ان پر غلط فتویٰ دے۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر اس کی اہمیت دے کر کے اور اس کا فتویٰ دینا چاہیے۔ یہ کہا جائے گا کہ اگرچہ انہوں نے حدیث کے خلاف کیا ہے لیکن ان کی نماز صحیح ہے، جس طرح بہت سی چیزیں رکن ہوتی ہیں اس کے بغیر صلاۃ صحیح نہیں ہوگی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہیں، مزید عمل کرنے سے مزید اجر ملے گا، تو پھر اسی حد تک اس مسئلے کو رکھ کر کے اور فتویٰ دینا چاہیے۔
تاکہ امت میں زیادہ سے زیادہ اتفاق اتحاد کی باتیں ہو سکیں۔ اسی طرح برعکس دوسرے لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے عقیدے میں اگر دوسرا عقیدہ کوئی کتاب و سنت کے دعوے سے رکھتا ہے تو ان کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے اور اسی سے ہم ایک دوسرے سے قریب ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہمیں اختلاف کے گھاٹیوں سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ناظرین و سامعین کرام، تھوڑے سے وقفے کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تک جتنے مومنین ہوئے سب کے سب نیک اور امین ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اللہ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر کام ایمان کی مضبوطی کے واسطے، ہر قدم ایمانداری کے راستے۔ سوائے امانت کے اسے کہا جائے گا امانت ادا کر۔ ہر حال میں رکھتے ہیں امانت کا خیال، مومنین کی عظمتوں کا دیتا ہے زمانہ مثال۔ وہ قیامت کے دن کس طرح دے گا، اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں شیخ ارشاد الحق عصری کہ یہ امانت میں خیانت کتنا خوفناک مرحلہ ہے۔ جانیے مومنوں کو امانت داری کا سبق دینے والی اسلام کی عظیم تربیت، دین میں امانت کی اہمیت۔ ہر جمعہ رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں۔ جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین۔ جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین۔ ریاض الصالحین ہر پیر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک چیز اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سب جو کسی خاص مذہب کے پابند ہیں، جیسا کہ ائمہ نے لکھا ہے، امام ابن تیمیہ ایک بہت بڑے امام ہیں جو حنبلی مذہب کی طرف ان کا انتساب کرتے ہیں، ان کی نسبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی مذہب کے پابند نہیں تھے۔ ان کے پاس ایک حنفی عالم آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا مذہب چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ بہت سی چیزیں حدیث کے خلاف پاتا ہوں۔ تو امام صاحب نے نہیں کہا کہ مذہب چھوڑو۔ تو اس کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی کسی مذہب کی طرف انتساب کر سکتا ہے، لیکن جہاں صحیح حدیث ملے، کوئی بھی عالم کسی عالم کو یہ جائز نہیں کہ حدیث رسول کو چھوڑ کر کے اور پھر اس بے ادبی کا مرتکب ہو کہ ہم اگرچہ حدیث صحیح ہے تو اس کو نہ لے کر کے ہم امام کے قول ہی کو لیں گے۔ اگر ایسا واقعی کہہ بھی رہا اور کر بھی رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ سوچے کہ کیا ہمارے قول اللہ کے اور اللہ کے رسول کے قول کے مطابق ہے۔ امام ابن تیمیہ نے ان سے کہا کہ بھائی مذہب کے چھوڑنے سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لوگ دوسرے بھی اس پر عمل کریں گے، لیکن ایسا کرو کہ کسی بھی امام کے مذہب کے 3 ٹکڑے کر لیے جائیں۔ کچھ مسئلے ایسے ہیں جو حدیث رسول اور کتاب اللہ کے مطابق ہیں، اس پر بغیر کسی شبہے کے انشراح صدر کے ساتھ ان پر عمل ہو۔ دوسرے قسم کے مسائل ایسے ہیں جن میں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، نہ کتاب اللہ کی ملتی ہے، نہ سنت رسول کی ملتی ہے، اور نہ صحابہ اکرام کے فتوے ملتے ہیں، تو پھر ان میں تمہیں قیاس کا حق ہے۔ اگر قیاس کر سکتے ہو تو اس میں اگر فتویٰ دے سکتے ہو تو دو، ورنہ تم چپ رہو۔
اگر کسی امام کی بات اس میں سے ملتی ہے کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق تو کسی امام کا قول لے لو جو تمہیں راجح ملے۔ تیسرا جز وہ ہے جس میں کسی امام کا بھی قول نہیں ملتا ہے، نہ کتاب اللہ سنت رسول ملے، اس میں تم توقف کرو اور فتویٰ نہ دو، کیونکہ فتویٰ بغیر علم کے دینا صحیح نہیں ہے۔ یہی نصیحت ہماری ہے اپنے بھائیوں کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جو اپنے کو کسی بھی مذہب سے پابند کرتے ہیں، اور خصوصاً علماء کرام ہماری اس بات پر غور کر کے اگر غلط یہ بات ہے تو مجھے اس کے بارے میں تنبیہ کریں، میں اس سے لوٹنے کے لیے تیار ہوں اور توبہ استغفار۔ لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ اور رسول کی مرضی کے لیے اور پھر مسلمانوں کے اتفاق اتحاد کے لیے ہمارے انہی ائمہ کے اصول ہمارے لیے انشاءاللہ مفید ہو سکتے ہیں۔ میری گزارش کسی بھی مذہب کے کسی بھی مسلمان سے ہے، کسی بھی مذہب کا آدمی ہو اور کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، اگر ہم ائمہ کے ان اقوال اور ان کی تاکیدات پر عمل کریں تو یقیناً مسلمانوں کے درمیان جو عقائدی اور فقہی اختلاف ہیں وہ بہت حد تک سمٹ سکتے ہیں۔ خدا میں ائمہ کرام ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرتے تھے، انہوں نے ہمارے لیے یہ بھی سنت جاری کی کہ اگر کوئی شخص دلیل کے ذریعے کسی سے اختلاف کر رہا ہے تو نہ استاذ کو اختلاف ہونا چاہیے اور نہ شاگرد کو اپنے استاذ کے بارے میں بے ادبی کا لہجہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بات یہاں بھی ذہن میں رکھیں کہ خصوصی طور پر بہت سے طلباء ایسے رہے ہیں جو اپنے استاذ کی بات فوراً مان لیتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ ایک مجلس میں وہ درس دے رہے تھے، کسی نے فتویٰ پوچھا، کہا کہ وضو کے درمیان پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے نہ کیا جائے۔ حضرت امام مالک کے پاس اس بارے میں حدیث شریف نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث نہیں جس سے اس کا پتہ چلتا ہے، اس وجہ سے یہ مسلمانوں پر کرنا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ان کے ایک شاگرد عبداللہ ابن وہب کہتے ہیں کہ مجلس بڑی تھی، جب مجلس اٹھی، مجلس برخاست ہوئی، میں نے اکیلے میں امام صاحب سے کہا کہ میرے پاس ایک حدیث ہے۔ دیکھیے یہاں طلباء کو بھی ایک ادب کا پہلو ملتا ہے کہ امام عبداللہ ابن وہب نے امام صاحب کو بھری مجلس میں رسوا نہیں کیا، بے شک اس میں امام صاحب کی حد تک تھی، انہوں نے ادب سے چپ رہ کر کے آخر میں جب مجلس برخاست ہوئی تو ان سے کہا کہ میرے پاس اس بارے میں ایک حدیث ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت مستورد ابن شداد، انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے پیر رسول کو وضو کرتے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ہاتھ کی چھوٹی انگلی جس کو خنصر کہا جاتا ہے ان کے درمیان خلال کیا اور مل کر کے آپ پانی اس پر ڈالتے تھے۔ دیکھیے کتنی واضح ہے۔ امام مالک کیا کہتے ہیں، یہاں بھی ایک عبرت کی چیز ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی حدیث ہے، مجھے اس کے بارے میں پہلے سے علم نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد کی اس بات کو لے لی اور کہا کہ جزاک اللہ خیراً، پھر جب کوئی ان سے اس بارے میں پوچھتا تو اسی حدیث کا حوالہ دے کر کے وہ اس چیز کا حکم دیتے کہ پیارے رسول کی سنت یہی ہے۔ آپ نے ایک بات شاید یہ بھی سنی ہوگی کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بہت سے ایسے ہیں جن کی ان کے دو شاگردوں امام ابو یوسف اور امام محمد جو سب سے پیارے شاگرد تھے، جن کو صاحبین کہا جاتا ہے کہ دونوں ساتھی کی طرح تھے، انہوں نے ایک تہائی آپ کی رائے سے اختلاف آپ کے زمانے ہی میں کیا، سبحان اللہ۔ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ مسئلہ قیاس کا تھا، استنباط کا تھا، انہوں نے دلیل دیکھی، دلیل سے اس پر عمل کیا۔ پھر اس کے بعد ائمہ کرام جو بعد میں رہے ہیں اور خود کسی مذہب سے منسلک رہے ہیں، انہوں نے بھی جب حدیث کا علم ان کو ہوا تو اپنے ائمہ کے قول کو چھوڑ دیا۔ علامہ عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی نے وہ اپنی کتاب النافع الکبیر، مولانا عبدالحی لکھنوی بہت بڑے عالم رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور ان کی ایک اچھی یاد لوگوں کے دلوں میں ہے علمی طور پر، تو ان کا کہنا یہ ہے، اس قول کو نقل کیا ہے کہ دونوں امام محمد اور امام ابو یوسف اپنے استاد کے تہائی مسائل سے اختلاف کیا ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی، ان کی ایک کتاب ہے الموطا، اس میں انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، جیسے مسلمانوں کی ہاں ایک چیز ہے کہ جہاں بارش وغیرہ نہ ہو تو پیارے رسول کی سنت ہے کہ لوگ نکل کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر دعائیں کریں، باہر نکل کر کے اور دعائیں کریں۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ نہیں، نماز اس کے لیے مشروع نہیں ہے، البتہ بیچ میں چادر بھی الٹنے کی ہے کہ دعا کرتے وقت چادر الٹ دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس خشکی کی حالت کو الٹ کر کے بارش نازل فرمائے، یہ اس اشارے کے طور پر۔ تو امام محمد نے کہا کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ یعنی نماز استسقاء کی پڑھنا جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن میں کہتا ہوں فَإِنَّ أَمَّا فِي قَوْلِنَا فَإِنَّ الْإِمَامَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْن، میں جو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام لوگوں کو 2 رکعت صلاۃ پڑھائے اور پھر دعا کرے اور چادر بھی الٹے۔ دیکھیے یہاں کھل کر کے انہوں نے، کیونکہ حدیث شریف میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے جیسا کہ انہوں نے واضح طور پر بیان کیا، اور تمام ائمہ نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ فوائد بہیہ میں بھی اس طرح کے بہت سے اقوال، اس میں سے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ عصام بن یوسف جو بلخی اور امام کے شاگرد تھے، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھاتے، جس کو رفع یدین کا مسئلہ کہا جاتا ہے، اور وہ بہت ہی سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے ہم مسلمانوں کے درمیان، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نہیں اٹھاتا ہے تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، لیکن دیکھیے وہ حنفی تھے لیکن رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے جو کسی نے یہ روایت کی ہے کہ ہاتھ اٹھانے سے، رفع یدین سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو یہ روایت باطل ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امام مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حنفی مذہب کے بہت بڑے امام رہے ہیں۔ اگر اس روایت کی کوئی اصل ہوتی جیسا کہ کہتے ہیں، تو ابو یوسف اور عصام بلخی کو ضرور اس کا علم ہوتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے کو امام کا مقلد، امام کے تابع کہہ رہا ہے، اگر اس مسئلے میں چونکہ دلیل قوی ہے، احادیث واضح ہیں، امام کے مسئلے کو چھوڑ کر کے اس پر عمل کر رہا ہے، تو پھر امام کی تقلید سے وہ خارج نہیں ہوا۔ علامہ لکھنوی نے پھر اسی کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے، اس کو بھی ہمیں غور سے پڑھنا چاہیے، نصیحت ہے بہت بڑے عالم کی، کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے جاہلوں سے اللہ کی پناہ اور اللہ کے جناب میں ان سے شکوہ ہے کہ اگر کوئی دلیل کی قوت کی بنا پر اپنے امام کے مذہب کا کوئی مسئلہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ہدف طعن و تشنیع بناتے ہیں اور اسے مقلدین کی جماعت سے خارج کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ عوام سے کہتے یہ بھی ہیں، بڑی عجیب بات کہی ہے انہوں نے، چونکہ اسی میں وہ جی رہے تھے، انہوں نے کہا عوام سے کوئی تعجب کی بات نہیں، تعجب تو ان لوگوں سے ہے جو علماء سے شباہت رکھتے ہیں اور ان کی چال چلتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے یقیناً۔ کہتے ہیں کہ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر رفع یدین سے صلاۃ کے فاسد ہونے کی روایت امام صاحب سے ثابت ہوتی تو امام ہی کی تلقین اور تاکید کے بموجب اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بنا پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس روایت کا ترک کر دینا واجب ہوتا۔ لیکن چونکہ لوگوں میں یہ چیز مشہور کر دی گئی کہ نہیں، اگر کسی مسئلے میں امام کو چھوڑا گیا تو ہم دین سے خارج ہو جائیں گے۔ اسی طرح فروعی مسائل کے علاوہ عقائدی مسائل میں ائمہ کرام سلف صالحین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عقیدے پر تھے۔ نہ اس زمانے میں نہ اشعری عقیدہ تھا، نہ ماتریدی تھا، نہ معتزلی وغیرہ تھا، ان سب عقائد کا ذکر ہی نہیں تھا، لیکن بعد کے ہمارے مذاہب کے علماء نے ان عقیدوں کا اختیار کیا جو ائمہ کے عقیدے کے واضح طور پر خلاف تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ سب نے تاکید کی ہے کہ جہاں بھی پیارے رسول کا قول ملے وہاں تم ہمارے قول کو ہرگز نہ لو۔ ابو مطیع بلخی کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے فقہ اکبر یعنی عقیدے سے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کسی گناہ کی بنا پر کسی شخص کو کافر نہ کہو۔ اگر گناہ کر رہا ہے، دیکھیے گناہ بہت سے ہوتے ہیں، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، ڈکیتی بھی کر رہا ہے، تو اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ ان کو اسلام سے خارج کہتے ہیں، اسی وجہ سے کچھ لوگ امت میں ایسے نکلے جن کو خوارج کہا گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاکید ہے کہ کسی گناہ کی بنا پر اس گناہ کے مرتکب کو کافر نہ کہو اور کسی مومن سے ایمان کو نفی نہ کرو، ایمان کی کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو، اور یقین رکھو کہ جو خیر یا شر تمہیں ملنے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملنے ہیں، اور جو تمہیں نہیں ملے
وہ نہیں مل سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ ہماری گزارش یہی ہے کہ عقیدے اور عمل میں ہم سب اپنے پیارے رسول کی احادیث، صحابہ کرام کی تلقینات اور اسی طرح ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ کی تاکید پر عمل کرتے ہوئے غور کریں کہ ہم یقیناً حق پر ہیں یا غلطی کر رہے ہیں، اور پھر علماء سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے عوام کو سمجھائیں تاکہ لوگوں کے اختلافات کم ہو سکیں، لوگوں کی آپس کی کشمکش ختم ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔